اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تقریباً 3 گھنٹے تک تو یہ لوگ نہایت اطمینان سے چلتے رہے، لیکن جب آفتاب نصب الانہار کے قریب پہنچ گیا تو انہوں نے ہاتھیوں کا ایک گول دیکھا جس میں 15-20 ہاتھی تھے، اور وہ اپنی لمبی لمبی اور مضبوط سونڈوں سے درختوں کو جھکا جھکا کر توڑ رہے تھے۔ سرندیب میں ہاتھی کثرت سے ہوتے ہیں، اتنی کثرت سے کہ شکاری 1-2 ہاتھیوں کو ہر روز مار سکتا ہے۔ مسلمانوں کے گھوڑے ان ہاتھیوں کو دیکھ کر بھڑکنے لگے، اور انہیں دیکھ کر مسلمانوں پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ ہاتھی ایسا شریر جانور ہے کہ جب کسی انسان، جانور یا چیز پر حملہ کرتا ہے تو اسے پامال کیے بغیر نہیں چھوڑتا، بڑے بڑے تناور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر گرا دیتا ہے۔ ہاتھیوں کو دیکھتے ہی مسلمانوں نے راستہ بدل دیا، عورتیں اور بچے آگے چلے اور مرد ان کے پیچھے ہو لیے۔ یہ لوگ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ شاخوں کے ٹوٹنے اور درختوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ انہوں نے جب گھوم کر دیکھا تو ہاتھیوں کا لشکر شاخوں کو توڑتا اور درختوں کو گراتا ان کی طرف دوڑا چلا آ رہا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ سامان تھا، بچے تھے، عورتیں تھیں، اس لیے ان کا وہاں سے گھوڑے بھگا کر نکل جانا ناممکن تھا۔ ان میں جتنے بھی مرد تھے وہ سب ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صرف 2 جوان عورتوں، بچوں اور سامان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ہاتھی درختوں کو تباہ و برباد کرتے سونڈیں اٹھائے مسلمانوں کو پامال کرنے کے لیے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ مسلمان نیزے لے کر کھڑے ہو گئے تھے، ان میں محمد اسلم بھی تھا، مگر جب ہاتھی اور قریب آ گئے اور گھوڑوں نے ان سیاہ پہاڑوں کو دیکھا تو خوف سے کانپنے اور بدک بدک کر تلف ہونے لگے۔ مسلمان سمجھ گئے کہ اگر وہ گھوڑوں پر سوار رہے تو ہاتھیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اس لیے وہ اتر کر کھڑے ہو گئے اور 2 آدمی گھوڑوں کو وہاں سے دور ہٹا لے گئے۔ ہاتھی کچھ اس طرح سے بھاگے چلے آ رہے تھے جیسے وہ ہر اس چیز کو پامال کر دیں گے جو ان کے سامنے آ جائے گی۔ ایک ضعیف العمر نے کہا، مسلمانوں، شاید نیزوں سے ہاتھیوں کا مقابلہ نہ ہو سکے۔ ایک نوجوان نے دریافت کیا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ ضعیف العمر، ابھی ہاتھی دور ہیں، ان کی سونڈوں اور مستکوں پر تیر مارو۔ ایک بڈھے نے کہا، نہایت مناسب تدابیر ذہن میں آئی ہے، اگر 2-4 ہاتھی مجروح ہو گئے تو شاید یہ سب لوٹ جائیں۔ تدبیر موزوں اور مناسب تھی، اس لیے سب نے ہی پسند کی اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی نیزے زمین میں ڈال دیے اور کمانیں لے لے کر ان میں تیر جوڑے چلے کھینچے اور پوری قوت سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ ان میں سے اکثر تیر ہاتھیوں کے جسموں میں ترازو ہو گئے اور ہاتھی زخمی ہو کر پورے غصے کے ساتھ تیزی سے دوڑ کر حملہ آور ہوئے، لیکن ابھی وہ دور ہی تھے کہ مسلمانوں نے پھر تیر برسائے اور پھر ہاتھی زخمی ہوئے۔ اب ہاتھی جوش و غضب میں بھر گئے اور پھنکارے مارتے ہوئے اپنی سونڈوں کو ہلاتے ہوئے اور بھی تیزی سے جھپٹے۔ جس زور و شور سے وہ آ رہے تھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ آتے ہی مسلمانوں کو مسل ڈالیں گے۔ مسلمانوں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا تھا، چونکہ ہاتھی اس قدر قریب آ گئے تھے کہ ان پر اب تیروں کا اثر نہ ہو سکتا تھا، اس لیے مسلمانوں نے جلدی جلدی کمانیں شانوں پر ڈالی اور نیزے اٹھا اٹھا کر حملے کرنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ بگڑا ہوا ایک ہاتھی بھی نہایت خطرناک ہوتا ہے، اور وہاں تو بہت سے ہاتھی تھے۔ پھر وہ غضبناک ہوئے چھوٹے چھوٹے درختوں کو گراتے مسلتے دوڑتے چلے آ رہے تھے، مگر مسلمانوں پر ہراس طاری نہ ہوا۔ وہ نہایت استقلال اور بڑے اطمینان سے نیزے تانے کھڑے تھے۔ اتفاق سے ایک ہاتھی نے سب سے پہلے محمد اسلم پر حملہ کیا۔ وہ بھی تیار تھا، اس نے نہایت پھرتی اور بڑی قوت سے اس کی آنکھ پر نیزہ مارا۔ نیزہ کی انی آنکھ پھوڑ کر دماغ میں گھستی چلی گئی۔ ہاتھی نے ایک نہایت خوفناک چیخ ماری اور پشت پھیر کر بے تحاشا بھاگا۔ نیزہ کچھ ایسا پیوست ہو گیا کہ محمد اسلم کے بہت کچھ کوشش کرنے پر بھی نہ نکل سکا۔
बिलाहर नेजा इसे छोड़ना पड़ा। अब मोहम्मद असलम ने तलवार खींच ली और झपट कर दूसरे हाथी पर हमला किया। तलवार कारी पड़ी, हाथी की सूंड कट कर दूर जा गिरी। वो भी चंगाड़ मारकर भागा। इन मतवातर दो हाथियों के भागने से हाथियों का जोशो गजब सर्द पड़ गया और इन पर खौफ तारी हो गया। इधर मुसलमानों ने नेजू और तलवारों से इन्हें जख्मी करना शुरू कर दिया। 2-3 हाथियों की सूंडें और कट गई और वो भी पीछे फिर कर भागे। इनके भागते ही तमाम हाथी लौट कर भाग पड़े। मुसलमानों ने इनका ताक़ब करके इन्हें नेजू और तलवारों से जख्मी करना शुरू कर दिया। हाथियों पर कुछ ऐसा खौफ तारी हुआ कि जिसका जिस तरफ मुंह उठा भाग खड़ा हुआ। क्योंकि वो निहायत बदहवासी से भाग रहे थे, इसलिए दरख्तों से टकरा जाते थे। अक्सर हाथी तो भागते भागते गिर पड़े और मुसलमानों ने इन्हें इस कदर मजबूर किया कि इनमें उठने की भी सकत बाकी ना रही। जब मैदान साफ हो, घोड़ों पर सवार हुए और काफिले से जा मिले। जजीरा सरंदीब में हाथियों की इस कदर अफरात है कि 15-15, 20-20 के गिरोह हर जंगल में और हर तरफ फिरते रहते हैं। क्योंकि मुसलमानों को भी वहां रहते हुए कुछ अरसा गुजर गया था, इसलिए वो इस बात को खूब जानते थे। लेकिन मुसलमान सवाए खुदा के किसी चीज से भी नहीं डरता, इसलिए इन्हें इनसे मुतल्लक कोई खदशा ना था। वो हमला आवर हाथियों को भगाकर काफिले से जा मिले थे। गर्ज काफिला दिन को दोपहर तक चलता रहा और बाकी दिन और तमाम रात क़याम करते हुए आगे बढ़ता रहा और इसी तरह से सफ़र करते करते साहिल समुंदर पर जा पहुंचा, जहां पहले ही 8 जहाज इन्हें ले जाने के लिए तैयार खड़े थे। ये जहाज जजीरा सरंदीब के महाराजा ने फराहम किए थे। इस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा था, जो नहायत पुरजोश, बहादुर और मुसलमानों का खैर तलब सुल्तान था। क्योंकि इस्लामी सल्तनत बहुत वसी हो गई थी और हजाज, अराक, अजम, शाम, मिस्र, नजद, यमन, अफगानिस्तान, ईरान और अफ्रीका तक फैल गई। इसलिए खलीफा ने हर मुल्क में एक गवर्नर या सूबेदार मुकर्रर करके चंद सूबेदारों पर एक एक वायसराय मुकर्रर कर दिया था। इसी तरह से निज़ाम मुमलकत नहायत मकबूल हो गया था और हर सूबेदार अपने सूबा में सिर्फ अमन व मान ही ना रखता था, बल्कि मुल्हका ममालिक के फरमानरवा को भी अमन से रहने की ताकीद करता था। अगर कोई बदबख्त हमसाया बादशाह इस्लामी सल्तनत की हदूद पर हमलावर होता तो इसकी अच्छी तरह से गोशमाली कर दी जाती थी। चनाचा यही वजह थी कि इस्लामी हुकूमत का दबदबा चारों अंग आलम पर छाया हुआ था और हर हमसाया फरमानरवा मुसलमानों को खुश रखने की सही करता था। न सिर्फ सुल्तान और खलीफा को, बल्कि वासराय और गवर्नर तक को भी। इस ज़माने में बलादो मशरक का वासराय हजाज बिन यूसुफ सख्ती था। वो नहायत दिलेर, मदबर, मुखलस और पुरजोश मुसलमान था।